السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں جو آپ سے اب گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہے۔ میں کوئی اس میں آپ سے دعویٰ نہیں کوئی کر رہا، کوئی ایسے کوئی بڑا بول نہیں بول رہا، لیکن میں آپ کا دھیان جس طرف دلا رہا ہوں ممکن ہے ابھی آپ کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو، عین ممکن ہے کہ آپ کے لیے یہ بالکل نئی بات بھی ہو، لیکن پلیز اس پہ غور ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام، خبر آج کی یہ ہے، میں نے جو اخبارات میں پڑھی یا سنا کہ چائنا نے، ایک تو رشین ٹی وی نے بتایا کہ چائنا نے 400 نہیں 600 بلین ڈالر کا معاہدہ کیا ہے ایران کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی یہ خبر ہے کہ چائنا کی جو پہلا شپ ہے وہ ادھر سے چابہار سے جو ہے نا وہ چل پڑا ہے، یعنی اس راستے پہ اس نے ٹریڈ شروع کر دی ہے۔ بات کیا ناظرین کرام کہ ہم اس بات پہ تو بڑے خوش ہو رہے تھے نا کہ انڈیا کو وہاں سے نکال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن انڈیا کو نکالنے کے بعد وہ چیلنجز ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا۔ میں آپ کا اس طرف ڈرتے ڈرتے دھیان دلا رہا ہوں، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے اور سراہیں گے بھی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس کو نا انڈیا کو کیا فوائد حاصل ہو رہے تھے چابہار سے؟ انڈیا نا ادھر سے زیدان، تہران اور پھر سینٹرل ایشیا تک ریلوے لائن بچھا رہا تھا۔ یورپ سے جو ہے جناب لینڈ روڈ کے ذریعے کنٹینرز ادھر آتے تھے اور چابہار سے پھر وہ اس لائن پہ چلتے جو انڈیا بنا رہا تھا، تو سینٹرل ایشیا تک انڈیا کا مکمل ہولڈ ہو جاتا۔ چابہار کے گرد کچھ گیس اور آئل فیلڈز ہیں جو انڈین جو ہے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب سنا ہے کہ وہ وہاں سے بھی ان کی رخصتی ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑا لاس ہے انڈیا کے لیے۔ وہ ٹھنڈے پیٹوں تو اسے برداشت نہیں نہ کریں گے، ظاہر ہے جو ان کے مالکان ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ اب یہ ایک تو سیدھی بات ہے، آپ اس کو جو مرضی مطلب نام دیں، یہ جو چابہار نے گوادر کو ہمیشہ چیلنج کرتی رہی ہے، اور اب اس کا حل یہ ڈھونڈا چائنا نے کہ گوادر اور یہ جو چابہار ہے ان دونوں کو وہ اپنے کنٹرول میں لائے اور ان دونوں پر اس کی مکمل دسترس ہو جائے۔ اس میں آپ کو ظاہر ہے ایران جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں آ جائے گا۔ میں آپ سے اسٹیٹ میں بات کیا دوں، دیکھیں سی پیک کا نا جب یہ شروع ہوا تھا نا، بہت عرصے سے یہ ہو رہا تھا، تو اس کے 3 رستے اس کے ڈیسائیڈ کیے گئے تھے کہ ایران سے نا لینڈ روٹ کے ذریعے نا ہم تفتان اور مکران یعنی مانڈکا جو بارڈر ہے ان کا اور پنجگور، ان 3 راستوں سے ہم کنیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور وہ جو ہمارا RCD والا پرانا کانسیپٹ ہے نا وہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن امریکن سینکشن اس راستے کی رکاوٹ بن گئیں اور وہ تو بحال نہ ہو سکا۔ دوسرا ہم نے لینڈ ریلوے روڈ جو سجیسٹ کی تھی، وہ بھی امریکن سیکشن کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اچھا جی، اب چین کیا کر رہا ہے؟ اس نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ ہے نا یہ ایران ہے، یہ بہت عرصے سے امریکن جو پریشر ہے اس کو فیس کر رہا ہے، تو اس نے دیکھ لیا ہے، اس کو ٹو لیا ہے کہ یہ چل سکے گا۔ پاکستان کی ایک مجبوری ہے، میں آپ بتاؤں گا کہ پاکستان بدقسمتی سے ہم منافقانہ کردار ادا کریں گے۔ ہم ایک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ایک سٹینڈ لے سکیں، یعنی ایران کی طرح ایسے دشمنی مول لے لیں امریکہ کی یا ویسٹ کی۔ اچھا، اب چین جو ہے نا وہ چابہار اور گوادر ایک ہی سپلائی لائن پہ انحصار نہیں کرے گا۔ چین جو تھا نا یہ گوادر والی، اس نے چابہار کا خطرہ ہمیشہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، اور اب چائنا نے اس کو ٹرمپ کر دیا ہے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو پتا ہوتا ہے نا وہ
ٹرمپ کا پتا جو ہم پھینکتے ہیں اس میں چال میں جو سب کو لمبا کر دیتا ہے، $600 بلین اس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ اس نے ایک بڑا ان کو ایک دم ایران کو مکمل قبضے میں لے لیا ہے۔ اور اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ ہمیں نا تھوڑا سٹینڈ لینا پڑے گا، پاکستان کو ریٹیلیشن جو ہے نا یہ فیس کرنی پڑے گی۔ یہ پاکستان یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ٹھنڈے پیٹوں کام ہو گیا، یہ ریٹیلیشن جو ہم کو فیس کرنی پڑے گی۔ اس وقت بات یہ ہے کہ کبھی ہماری یہ جو منافقت ہے نا، ہمارا جو خوف ہے، ہم آدھا سچ بولتے ہیں آدھا جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا فیض نہیں کرتا، یہ خوف سے در گزریں یا جان سے گزر جائیں، جینا ہے کہ مرنا ہے ایک بار ٹھہر جائے۔ دو پیرالل چیزیں ہمارے پاس چل رہی تھیں۔ ایک تو ہم گوادر کے ذریعے یہ خواب دیکھ رہے تھے جو اب چین نے اچانک نیا مطلب ایک ٹرمپ چال چلی ہے، ترپ چال چلی ہے، میں بار بار ٹرمپ کہہ رہا ہے، ترپ چال چلی ہے، اور اس نے ان دونوں کو یہ سپلائی لائن کٹھی کر دی ہے، چاہ اور گوادر کی۔ اور دوسری طرف ہم نے کبھی کراچی کو ہانگ کانگ کے پیرالل بنانے کا فیصلہ کیا تھا، وہاں بھی ہمیں یہی چیز مار گئی تھی کہ ہانگ کانگ پہ چونکہ اثر تھا چین کا، اور چین سے اپنا حصہ بھی وہ چین کا ہی ہے، میرا خیال ابھی تو کاغذی طور پر تو چین کا حصہ ہی ہے، وہ چل رہا تھا، تو ہم نے وہ موقع بھی کھو دیا۔ کچھ وہاں پہ حرامزدگی جو ایم کی تھی، انہوں نے ہمیں نہ سنبھلنے دیا، اور اس طرح جو واقعات چل رہے تھے۔ اچھا، اب بات یہ ہے جی کہ ایک جو انگریزی کی وہ کہاوت ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائٹ ڈو ناٹ ویٹ فار اینی ون، یہ وقت اور جو ہوتی ہیں نا سچویشنز جو ٹائٹس ہوتی ہیں، یہ کسی کا بھائی اس طرح انتظار نہیں کرتے۔ اس وقت جیو اسٹریٹک، جیو اکانومک اور ڈیولپمنٹ، یہ تمام جو ہمارے پروگرام ہیں نا، بدقسمتی سے یہ ہم محتاج ہیں، ہم جو ہمارے چل رہے ہیں، یہ چل تو رہے ہیں، بھلے کسی کے بھی ورلڈ بینک لگا لیں، ایشین بینک لگا لیں، چائنا کا لگا لیں، پیسے لگا لیں، کسی کا بھی لگا لیں، لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے، یہ ہمارے تینوں پروگراموں کی جو مینجمنٹ ہے نا، وہ بھائی جان ساری ہے IMF اور ورلڈ بینک کی، جو ہارورڈ اسکول ڈومینیشن ہے، یعنی اس میں اب اس طرح کی یہ تو فرکشن رہے گی، اور پاکستان کو اس فرکشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ یورپ سے کٹ کر ہمیں چائنا کی طرف آنا پڑے گا۔ اب ہمارے لیے آپشن نہیں رہے، وہ پہلا چکر نکل گیا کہ ادھر سے امریکہ کا بھی کیا ہوا ہے، ادھر سے چائنا کو بھی پکڑا ہوا ہے، اور جناب یہ ساتھ ساتھ ہم چل رہے تھے، اب وہ آپشن ہمارے پاس رہے نہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر نے ہمیں ایک ہی آپشن دے دیا۔ میں ویسے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یورپ نے، امریکہ نے دیا کیا ہوا، ورلڈ بینک جو نے سنتاس کے معاہدے کے تحت تربیلا ورلڈ بینک نے بنایا تھا، سٹیل میل ہمیں روس نے بنا کر دے دی تھی، ریلوے کو ہم ڈیولپ کر ہی نہیں سکے۔ یہ 10 سالہ جو دور تھا نا جنرل ایوب خان والا، اس 10 سالہ دور میں جو ہم نے کمائی کی تھی نا، وہی آج تک کھا رہے ہیں۔ میں ایمانداری کی بات ہے، کچھ نہیں اس کے علاوہ نیا بنا۔ اور اس میں کیا تھا، اس میں امریکہ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، یا اس میں یورپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو 3 میں نے آپ کو بتا دی بڑی چیزیں۔ اب جو پاک سب سے جو مجھے خطرہ ہے، اور جو اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات سمجھیں گے ٹھنڈے دل سے، کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں اب فرکشن رہے گی۔ وہ پاکستان نے ہٹنا نہیں، مجبوری ہے ہماری منافقت کرنا کہ ہم دونوں کو خوش رکھیں، تو دونوں کو خوش آپ دنیا میں اب رکھ نہیں سکتے۔ اب آپشنس بہت کم ہو رہے ہیں دنیا کے، دنیا 6th جنریشن وار کی طرف جا رہی ہے، 6th جنریشن وار کی طرف جا رہی ہے، آپشن بڑے کم ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا جس طرح کہ ایران نے لیا تھا۔ اگر آپ نے نئی دنیا میں قدم رکھنا ہے، اگر آپ نے گوادر کے جو خواب دیکھے ہیں ان کو حقیقت کا روپ دینا ہے، تو آپ کو چین، روس، ایران والا یہ جو الائنس بنا ہے نا،
یہ چابہار والا، اس میں شامل ہونا پڑے گا گوادر کے ساتھ۔ یہ تو بس یہی ہوگا جو خبریں آتی ہیں، آگے چلے گئے، بن گیا، باجوہ صاحب کہہ دیں گے جی آج فلانی سڑک شروع ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہونا وانا کچھ نہیں، رہے نام اللہ کا۔ بات یہ ہے بڑی اچیومنٹس کے لیے بڑے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی گھر میں آپ کو جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، پھل والے درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔